ہے دل کی تمنا اور دعا، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ یا الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، مریض شفا مریض گناہ ہیں شفا مانگتے ہیں۔ نہایت واجب الاحترام سامعین، دوستو، بزرگوں، مسلمان بھائیرو، اللہ رب العالمین جا پیارا بانہا، اللہ رب العالمین جے پیارے محبوب آقا نامدار مدنی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جا غلامو، الحمدللہ جمعۃ المبارک جو ڈینہں اساں جی وڈی ہکڑی خوش قسمتی ہے کہ اساں کے مالک زندگی جے حصے میں جمعے جو ڈینہں سید الایام نصیب کیو آ۔ اس زندگی جا خوش نصیب اساں جلا تمام بھلارا لمحات آہن جے اساں کے وری وری محبوب جے صدقے نصیب تھین تھا۔ اے سعادتوں، اے فیوز و برکات اللہ رب العالمین اساں کے وری وری نصیب کرے پیو۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، اللہ رب العالمین جے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ جمعے والے دن جمعے کی نماز کی تیاری کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس وقت اپنے ملائک مقربین کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مقربین، میرے فرشتوں، اس بندے نے جمعے کی تیاری کا ارادہ کر رکھا ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کا اس نے ارادہ بنا لیا ہے، ابھی تک وضو نہیں کیا، تیاری سے پہلے ارادہ ہو گیا، ارادہ کرنے کے بعد اس نے تیاری کی حرکات شروع کر دی، تیاری کرنی شروع کر دی۔ جب غسل کا ٹائم آیا تو غسل کرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے کرامن کاتبین کو حکم دے دیا کہ 5 ٹائم فرض عین پڑھنے والا خوش نصیب جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے دل میں ارادہ اس نے بنا لیا ہے، ابھی میرا حکم ہے کہ ارادہ اس کا ہو گیا ہے، جب تک یہ مسجد میں پہنچ کے نماز ادا کرنے کے بعد گھر واپس لوٹنے سے پہلے لوٹنے کی حد تک جتنی بھی عبادت کرتا رہے، میری یاد میں لمحات گزارتا رہے اور میرا ذکر کرتا رہے، میرے محبوب کی یاد میں جتنا وقت گزارے تم اس کی نیکیاں لکھتے رہو۔ مسلمانوں، خوش نصیبی ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی عبادت کرنے کا ارادہ بناتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں، میرے بندے کے اعمال نامے میں نیکیاں درج کرتے جاؤ، نیکیاں درج کرتے جاؤ، نیکیاں لکھتے جاؤ، اس کی درجات کی بلندی لکھتے جاؤ، اس کی بخشش کا سامان لکھتے جاؤ، اس کی نجات کا جو ہے سارا معاملہ آسان کرتے جاؤ تاکہ دنیا میں گزرے تو جنت کا حقدار بن کے گزرے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں جو دین متین عطا فرمایا۔ ہماری مثال دین کے اوپر چلنے والی تو ایسی تھی جیسی ہم نے
بنا رکھی ہیں ایسی نہیں تھی۔ ہمارے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آئے ایمان والو، ڈرو میری ذات سے، ایسے ڈرو ایسے جیسے ڈرنے کا حق ہے، تاکہ تم زندگی گزار کے اپنی زندگی کے آخری لمحات کو پہنچو، تم مرو، تمہارے اوپر موت آئے، یہ فانی زندگی کا اختتام ہو تو ایمان کے ساتھ مسلمان ہو کے مرو۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری عرض ہے کہ اللہ رب العالمین اساں کے زندگی اسلام کے ساتھ اور موت خاتمہ بالخیر ایمان کے ساتھ عطا فرمائے۔ سب محبوب کے غلاموں امتیوں کو یہ سعادت مل گئی تو دونوں جہان سنور گئے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے اوپر تمام بڑے بڑے انبار اپنی نعمتوں کے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، سنیں رب کا فرمان ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو کچھ میں نے زمین آسمان کے درمیانی سطح پہ فضا میں جو کچھ عطا کیا، یہ سب اپنے بندے کے لیے میں نے بنایا، اور بندے کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہ حجر و شجر، یہ شمس و قمر، یہ نباتات بناتات، یہ زمینیں، اے آسمان، سارے کا سارا نظام اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے پیدا فرمایا، انسان کے لیے بنایا، انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی فرما برداری کے لیے بنایا۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین تخلیق کرنے سے پہلے اس کی تخلیق، اس کو بنانے سے پہلے اپنے فرشتوں سے مشورہ لیا، سب کو اکٹھا کر کے جمع کر کے مشورہ لیا، میرے فرشتوں، میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اپنا نائب زمین کے اوپر پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ نائب کا جو خلیفے کا لفظ آتا ہے، ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم آدم کی پٹھی میں پیدا تھین والا آئے ہوں، ہم آدم کی پشت میں پیدا ہونے والے ہوں، آدم کی پشت سے جاری ہوں، قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو حقیقتاً اللہ رب العالمین نے اپنے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفے کے جو کام ہوتے ہیں، خلیفہ امر پہ قائم ہوتا ہے، خلیفہ فرما برداری میں ہوتا ہے، خلیفہ ادب آداب میں ہوتا ہے، خلیفہ خدمت چاکری میں ہوتا ہے، خلیفہ ہر لحاظ اپنی جستجو، اپنی رجوعات، اپنی توجہات، اپنا معاملہ سارا کا سارا وہ اپنے معاملے جتنے بھی ہیں دینی دنیاوی سارے اپنے مالک کے لیے رکھتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہر وقت سوچتا رہتا ہے کسے پیر کا خلیفہ ہو، کسے بزرگ کا خلیفہ ہو۔ خلافت جو ہے یہ عام چیز نہیں، یہ خلافت جو ہے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو یہ خلیفے والا لفظ جو ہے یہ عام نہیں، یہ بہت اعلیٰ اور افضل اکمل درجے والا الفاظ ہے۔ تو اس لیے خلیفے کی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں، مجازی مثال دنیا میں سمجھنے کے لیے
کوئی خلیفہ اپنے بزرگ کوئی اپنے خلیفے کو، استاد اپنے شاگرد کو، والدین اپنی اولاد کو، ہاں جی، مرشد اپنے مرید کو بے پرواہ نہیں چھوڑتا، ہاں جی، غور و فکر میں چھوڑتا ہے، غفلت میں نہیں چھوڑتا، ہر وقت اس کے اوپر کڑی نظر ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلے سمجھنے کے ہیں، ہمارے لیے مثال ہے دنیا میں۔ اللہ رب العالمین نے جب خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے مشورہ لیا، فرشتوں نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آگے جواب آیا قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو یہ سارے سلسلے فرشتوں نے بیان کر دیے، تفسیر کے اندر نہیں جانا چاہتا، اشارتاً گفتگو ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارے ہمارے بارے میں فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ خون ریزیاں کریں گے، فسادات کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بڑے الٹے سیدھے کام کریں گے۔ تو یہ معاملے سارے فرشتوں نے، آدم کا ابھی ارادہ ہو رہا ہے، آدم کی تخلیقات نہیں ہوئی، آدم کا جسم کیا، آدم کا گارا نہیں بنا، آدم کی مٹی نہیں اٹھائی گئی، یہ سارے معاملے پہلے فرشتوں نے بتا دیے۔ خدا کا بندہ، فرشتے تو وہی ہیں جو اولیاء کرام کو بھی سلام کرتے ہیں، اولیاء کرام صاحب مزار کو بھی سلام کرتے ہیں، اولیاء کرام بزرگان دین داتا علی حجیری رحمت اللہ علیہ، اس کے علاوہ اور مقربین اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاملین بزرگان دین کے درگاہوں پہ، مزارات پہ اولیاء کرام کی اللہ کے فرشتے آتے ہیں، سلامی بھی کرتے ہیں، دیدار بھی کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کے پاس اللہ رب العالمین کے بندے نہیں جاتے، بلکہ بندوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ سیرت مبارکہ میں آپ کا جو ہے سیرت کا ایک طریقہ کار ملتا ہے۔ جب آپ حجرے شریف سے مسجد شریف کی طرف آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے راہ کو، راستے کو، گس کو صاف کرتے، صفائی کرتے۔ آگے کوئی جانور آ جاتا یا کوئی انسان آ جاتا پیران پیر کے راستے کے سامنے تو اس کو ہٹا کر، باقاعدہ ہٹا کر اس کو ادھر ادھر کر کے راستے کو صاف کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہی فرشتے ہیں جنہوں نے یہ بیان کیا تھا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ یہ ساری گفتگو سن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کیا میرے سے آپ زیادہ جانتے ہیں؟ یہ ہو گئی یہاں تک گفتگو اشارتاً، کیونکہ تفسیر کے اندر نہیں جانا چاہتا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اعلان فرمایا، جب آپ نے جواب ارشاد فرمایا، فرشتے خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آگے گفتگو ہے میرے دوستو، فرشتوں کے علم کی حد، فرشتوں کی فہم و فراست کی حد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ میں جتنا کچھ آدم کو پڑھایا ہے، جتنا کچھ آدم کو دیا ہے، اتنا تمہارے پاس ہے کہ نہیں؟ پھر بھی فرشتے خاموش ہو گئے۔ تو میرے دوستو، یہ نائب کی ذمہ داری، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے یہ جواب دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مقربین، میرے فرشتوں، بات یہ ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، آپ ٹھیک ہے یہ باتیں کر رہے ہیں، تیری عبادت کے لیے ہم بہت ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی تسبیح حمد و ثنا میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمایا میرے فرشتوں ٹھیک ہے 24 گھنٹے تم عبادت میری کرتے ہو، میری فرما برداری میں ہو، مگر آدم کی اولاد میں کوئی ایسا بندہ جو دل، سچی نیت، سچے ارادے کے ساتھ میری بارگاہ میں آ کر میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، تو جب سجدہ کرے گا تو اس کو سجدے کا مقام اتنا ہوگا، جب میں اپنے نبی آخر الزماں کی زبان سے یہ الفاظ جاری کرا دوں گا الصلاۃ معراج المومنین، کہ وہ عام سجدہ نہیں ہوگا، وہ سجدہ ایسا ہوگا جس سجدے کے اندر میرا اور میرے محبوبوں کا دیدار ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ گفتگو جب چلتے سلسلہ چلتے چلتے آج نسل در نسل، پشت در پشت، پیڑھیوں در پیڑھیوں چلتے چلتے کتنے 100 سال ہو چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اس کی نسل در نسل چل رہی ہے،
اس کی پشتیں جاری ہیں۔ تو میرے دوستو، آج کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گرتا ہے، سجدے کے اندر رکوع کرتا ہے، قیام اور سارے ارکان نماز کے پورے کر کے جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، آدم کی اولاد کے ایسی صفتیں، خامیاں نکالنے والے، خامیاں بیان کرنے والے، آج دیکھو کیسا میرا بندہ سوہنا لگ رہا ہے، میری بارگاہ میں آ کر کیسا میرا بندہ حسین لگ رہا ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کر اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنے مالک کو یاد کر رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی خوشی مسرت حاصل کر کے جب انسان بولتا ہے سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، تو رب سونا جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی۔ ایک دفعہ انسان بولتا ہے تو 70 دفعہ مالک جواب دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ معاملہ یہاں تک، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں ایسے فرما برداروں کو، چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اس کو میں حیاتی عطا فرماتا ہوں، اس کو میں پاک زندگی عطا کرتا ہوں۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی، چاہے مرد ہوں، مذکر ہوں یا مؤنثہ، جتنے بھی ہیں، شرط یہ ہے صاحب ایمان ہوں تو ان کو میں پاک زندگی عطا فرماتا ہوں۔ اس کے علاوہ دوسرے مقام پہ فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سن، رب نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں، میں نے اپنے بندوں سے عہد کیے ہوئے ہیں کہ میں ان کو زندہ آخرت میں اور قبر میں اور دنیاوی زندگی میں، کیونکہ وہ غافل نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میری امت کے دو مزاج، فطرت اور قسم ہیں، ایک زندہ امت ہوگی، ایک مردہ ہوگی، ہیں تو میرے کلمہ پڑھنے والے سب۔ سرکار نے جب اعلان فرمایا تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس کی پہچان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی پہچان یہ ہے کہ جو غافل ہوں گے وہ دنیا میں بھی مردہ ہوں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جو غافل ہوں گے وہ چاہے چلتے پھرتے انسان ہوں گے، صورتیں ان کی نظر آئیں گی، ہاں جی، دنیا میں کاروبار یہ معاملے سارے کریں گے، مگر وہ کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی مردہ ہوں گے اور قبر میں بھی مردہ رہیں گے، آخرت میں بھی مردہ اٹھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں سوال ہوا، یا رسول اللہ زندہ کون سے ہیں؟ سرکار نے فرمایا جو دین کی فکر کریں گے، جو دین متین پہ چلیں گے، جو اپنی عاقبت کی فکر رکھیں گے، جو قبر کے بارے میں سوچیں گے، قبر کی فکر رکھیں گے، جو اپنی موت کو یاد کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو 24 گھنٹوں میں 20 دفعہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر یہ واجب کر دیتا ہے اپنے فرشتوں کو گواہ کر کے، شاہد بنا کے کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو جنتی کر دیا، میں نے اس کو جنتی بنا دیا۔ تو میرے دوستو، یہ بخشش کے سامان ہے۔ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے جو بندہ جتنا جلدی آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین مسجد کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ پہلے جو آئے گا اس کو پہلا درجہ ملے گا۔ رجسٹر کے اوپر نام لکھتے ہیں۔ جب دوسری اذان جمعے کی شروع ہوتی ہے، اذان ہو جاتی ہے، خطبے کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین اپنے رجسٹر کو بند کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات پوچھتی ہے کہ کون سے میرے بندے جمعے کی نماز کے لیے آئے تھے؟ خوش نصیبو، یہ خوش نصیبی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی محبوب کے صدقے، محبوب کے صدقے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توفیق مانگتے ہیں کہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شریعت مطہرہ، اپنے دین متین حسین کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ درود پڑھو درود۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج میں ایک مثالی آپ کو گفتگو بس چند منٹ ہیں کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ذہن کے مطابق کبھی کبھی گھر میں ایک تجربہ
ہم نے دیکھا ہے ہانڈیاں پکتی ہیں، ہر گھر میں پکتی ہیں، اس کے اندر ایک چنوں کی دال ہوتی ہے۔ چنوں کی دال جو ہے وہ کئی قسم کی ہے، کچھ ایسی قسم کی ہیں جو ایک پانی کے اندر ابل جاتی ہیں، ایک پانی کے اندر۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں ان کو بار بار زیادہ آگ دینی پڑتی ہے، زیادہ ان کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، تو وہ بڑی مشکل سے ہی ابلتی ہیں، وہ بڑی مشکل سے نرم ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ انسانی مثال کے لیے ہیں، کیونکہ ایک استاد تھا قرآن مجید مدرسے میں پڑھانے والا، تو ان کا طریقہ کار تھا وہ جب شاگردوں کو سبق دیتا قرآن مجید کا تو ساتھ ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھاتا تھا۔ توجہ میرے ول کرنی، توجہ آپ میری طرف کریں، بس گفتگو مختصر ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کا ترجمہ بھی پڑھاتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا تو اس نے ایک بچے کو سبق پڑھایا، استاد نے کیا پڑھایا؟ پہلے سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ انسان، اس کا معنی ہے انسان اور پتھر، دوزخ تا ایندھنن یعنی بالانن کاٹھیون جنے دوزخ دی باہ بردی تا پو پتھرن سنبر دی یا انسانن سنبر دی۔ یہ سبق جنے پڑھائے استاد اپنے شاگرد کو، تو اس وقت جو ہے وہ تو لے کے چلا گیا، اپنی چھٹی لے کے گھر چلا گیا، جا کے سو گیا، کچھ نہ کھایا نہ پیا۔ تو سارے شاگرد سبق لیتے تھے، مگر بات وہی مثال کی طور پر کہ کسی کسی کو سمجھ آتی ہے، بیان تو سارے بندے سنتے ہیں، مسجد میں بھی سب آتے ہیں، انٹرنیٹ میں بھی مولویوں کا، علماء اکرام کے بیان بھی سنتے ہیں، نعتیں بھی سنتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیریں ترجمے وغیرہ بھی سنتے ہیں، مگر جس کو مالک سمجھ بوجھ عطا فرمائے اس کو دین متین حاصل ہوتا ہے، وہ کرنے والے ہوتے ہیں اور اس چلنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ باقی شاگرد سب سبق لے کے چلے گئے، مگر ایک بچہ ایسا تھا جو جس کی مثال کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ حلالی بچہ تھا۔ وہ ایسا خوش نصیب خوش بخت بچہ تھا جس نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، گھر میں جا کے سو گیا۔ جب سو گیا تو والدہ ماجدہ، والدہ محترمہ آئی، اس نے آ کے پوچھا کہ بچہ بیٹا کیا ہو گیا؟ تھکاوٹ زیادہ ہے یا سر میں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، بتاؤ۔ بچہ خاموش ہو کے سویا پڑا ہے۔ اس نے بار بار بچے کو حرکت دی مگر بچہ کچھ بات نہیں کر رہا۔ آخر کار کیا ہوا؟ جواب بڑی مشکل سے اس نے دیا والدہ کو، اپنی ماں کو، کہ میری اماں آج جو میں نے سبق پڑھا ہے، استاد مجھے سبق جو پڑھایا ہے، استاد میرے کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے جو بھی سبق بچوں کو پڑھاتا ہے قرآن مجید کے تو اس کے ساتھ ساتھ ترجمے بھی پڑھاتا ہے۔ آج جو مجھے سبق ملا ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ انسان اور پتھر یہ جو ہے جہنم کا بالن ہے، اس کے ذریعے جہنم کی باہ بلدی، اس کے ذریعے آگ جلے گی۔ تو مجھے فکر ہے کہ میں بھی انسان ہوں، انسان کے گھر پیدا ہوا ہوں، انسان ہوں، انسان کا بچہ ہوں، شاید ہو سکتے میں بھی دوزخ کے اندر نہ چلا جاؤں۔ تو یہ سوچتے سوچتے تھوڑی دیر گزری، شام کا ٹائم ہونے لگا تو اس کی والدہ نے کیا کیا، چولہے کے اندر آگ جلانے کے لیے تیاری کی، کاٹھیاں لے کر، لکڑی لے کر آئی اور ساتھ ساتھ بریک ککھ بھی لے کر آئی سکے۔ تو سب سے پہلی جو ہے اس نے کاٹھیاں نیچے رکھ کے اوپر ککھ رکھے چولہے کے اندر، تو آگ جلائی۔ جب آگ لگی ککھوں کو تو بچے کی چیخ نکلی اور بچہ فوت ہو گیا۔ بچہ فوت ہو گیا، اس کی روح دم پرواز کر گئی۔ تو ماں نے چولہے کو چھوڑ دیا۔ جب چیخ سن کر آ کے اس نے بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، مگر کچھ بھی نہیں۔ بچے کی جان ہو تو جواب دے۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سورۃ الرحمن کے اندر اسی شان نزول پہ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو میرے خوف سے زندگی گزارتا ہے، جو میرے خوف سے، جو میری یاد میں جس کو موت نصیب ہوتی ہے، اس کو میں ایک جنت نہیں دیتا بلکہ میں 2 جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ 2 جنتیں عطا فرماتا ہوں۔
جو میرے خوف میں زندگی بسر کرتا ہے، اس بچے کو خوف خدا تھا کہ ہم کو نہیں چھوڑے گا مالک۔ حالانکہ قرآن پڑھنے والا تھا، مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والا تھا، 5 ٹائم نماز پڑھنے والا تھا، نیک ماں باپ کی صالحہ اولاد تھی۔ ہمیشہ یہ نشانی ہے جو نیک اولاد ہوتی ہے، جس کے والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں، تو وہ اولاد کو اچھی تربیت کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب اس کا دم پرواز کر گیا تو ماں چیخنے لگی، ماں رونے لگی، بندے اکٹھے ہو گئے، دوسرے محلے دار اکٹھے ہو گئے، تو سب نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک مہلت عطا فرمائی، دوبارہ پھر زندہ ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، صفات ہے مالک کی، ہر شے پہ قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لمحات کے لیے اس کو زندگی عطا فرمائی۔ بچہ بول پڑا کہ میری ماں پریشان نہ ہونا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں دنیا سے پرواز کر گیا تھا، مجھے رب نے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے۔ میں یہ بات کرنے آیا ہوں کہ میں جنتی ہوں، جب تو دنیا سے گزر کے جائے گی تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو میرے دوستو، یہ ہے مثال۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین متین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت میں نے دال کی مثال دی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو زندگیاں ہو گئی ہیں ہماری، میری خیال میں 35 سے اوپر ہوگی عمر، آپ کے ماشاءاللہ کچھ 50 سال کے بیٹھے ہیں، کوئی 60 سال کے بیٹھے ہیں، کوئی 30 سال کے۔ ہماری زندگی ہے، ہمارا یہ پیغام ہے، ہمارا یہ معاملہ ہے۔ کیونکہ اسرائیل سے کسی نے سوال کیا کہ ابھی تو میری روح نکالنے کے لیے آیا، کبھی کوئی 4 دن 8 دن پہلے مجھے پیغام دیتا تاکہ میں تیاری کر لیتا، اپنے دنیاوی کاموں کو کلوز کر لیتا۔ تو اسرائیل نے جواب دیا، تیرے لیے ساری زندگی پیغام دیتا رہا ہوں۔ زندگی میں کتنے جنازے پڑے ہیں، کتنے لوگوں کو دفن کیا ہے، کتنے لوگوں کی تربتوں پر گیا ہے، کتنے لوگوں کو دیکھا ہے مرتے، کسی کا اعلان سنا ہوگا، یہ تیرے لیے پیغام تھا۔ تو اپنی تیاری کرتا، تو کیوں ڈھیلا رہا، کیوں سست رہا، کیوں غافل رہا؟ تو میرے دوستو، ہمارے لیے یہ پیغام ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے دنیا میں زندگی ہمارے کتنے سال گزر گئے؟ ہر 8ویں دن ہم بیان سنتے ہیں، مگر بیان سننے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مولوی صاحب 1:30 بجے بیان شروع کرے یا 1 بجے بیان شروع کرے تو آپ آ جائیں 1:45 بجے۔ نہیں، بیان تو مقصد یہی تھا کہ مولوی کے بیان سے پہلے آپ کا آنا لازمی تھا۔ مولوی آپ کی کچہری آپ کے سامنے کرتا۔ تو ہمیشہ کے لیے کوشش کرو، یہ 8ویں دن کا مہمان ہے، ہمارے پاس آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو نصیب فرماتا ہے، جو ایسے خوش نصیب ہیں جس کی فضیلت جو ہے بڑی عید سے چھوٹی عید سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل توفیق نصیب فرماوے۔ تو میرے دوستو، کوشش کیا کرو۔ میں ایک بات دروشی پڑھو ذرا۔ ہم مسلمان ہیں، کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ برطانیہ سے کوئی انگریز آئے، کافر آئے، ہم سے سوال کرے کون ہو تم؟ ہم نہیں یہ بولیں کہ ہم سندھی ہیں، پنجابی ہیں، سرائکی ہیں، بلوچ ہیں، نہیں، ہم اس کافر کو جواب دیں گے کہ ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، یہی بولیں گے نا۔ اگر اس کی پہچان آ گئی، ادھر کوئی عراق پاکستان کا بندہ پوچھے گا تو اپنی ذات بتائیں گے، مگر ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام والے ہیں۔ تو جب آ کے ہم سے یہ سوال کرے گا تو ہم یہ جواب دیں گے، مسلمان ہیں۔ مسلمان کی بہادری دلیری اتنی ہے کہ آپ کو مثال دیتا ہوں۔ میں نے بات کی ہے بچوں کی تربیت کی، والدین کے حق میں۔ ایک سکول کی کتاب میں نے پڑھا تھا ایک واقعہ چھوٹا سا، مروزی گائیڈ 5ویں درجے میں آتی ہے، پہلے دور میں آتی تھی، ابھی نہیں۔ اس کے اندر یہ واقعہ تھا کہ ایک بچہ ملا شیر کا کسی دھنار کو، رڈیوں بکریوں چرانے والے دھنار کو ایک شیر کا بچہ ملا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کے اپنے گھر اس کو پالنا شروع کر دیا۔ جب وہ آج چھوٹا کل بڑا جوان ہو گیا، تیار ہو گیا، اس نے ساری پرورش بکریوں کے اندر پائی۔ کبھی بکریوں کا دودھ پیتا، کبھی بکریوں کے ساتھ چلتا۔ جب بڑا ہو گیا تو بکریاں اس کو ٹکر لگاتی، سنگ مارتی، ایسی زخم پہنچاتی۔ بکریاں ان کے ساتھ، وہ مڑ کے دیکھتا ہی نہ، پھر کے دیکھتا ہی نہ۔ تو یہ سلسلہ چلتے چلتے ایک جنگل کے اندر وہ دھنار مال لے کے گیا۔ شیر کا بچہ بہت بڑا تھا، تیار تھا، جوان تھا۔ تو ایک بڈھے شیر نے دیکھا، بڈھا شیر سمجھ، بڈھا لفظ سمجھتا ہوں نا،
بوڑھے شیر نے دیکھا بھئی ہے تو شیر کا بچہ ہے، یہ کیوں چوٹیں کھا رہا ہے بکریوں سے، یہ کیوں اپنی عزت خوار کر رہا ہے. اس کو بڑا دکھ لگا، اس کا کلیجہ جو ہے پھٹنے کے لیے کہ قابل ہو گیا. اس نے اشارہ دیا اس شیر کو، الگ بلایا. بلانے کے بعد پوچھنے لگا آپ کس کے بچے ہو؟ اس نے میں بکرے کا بچہ ہوں. بکرے کا بچہ تو کدھر ہے؟ تو شیر کا بچہ ہے، میری شکل بھی دیکھ، اپنی شکل بھی دیکھ، تو شیر کا بچہ ہے، تو کیسے بول رہا ہے میں بکرے کا بچہ ہوں؟ میں سے ساری زندگی بکریوں کا دودھ پیا ہے، بکریوں کے ساتھ چلا ہوں. یہ جو بکریاں ہیں ساریاں یہ میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں. کوئی کیسی یعنی کہ رشتہ داریاں بتانے لگا سارے. تو شیر نے کیا کیا، اس کا حالانکہ تھا بڈھا شیر، پوڑا کمزور، مگر اس کا دماغ کم کر گیا کہ اس کو میں لین پہ لگانا ہے تو کیسے لگاؤں. وہ ایک تالاب کے اوپر لے گیا. آپ نے شاید پہلے دور کے پڑھے ہوئے یہ واقعہ پڑھا ہوگا. ایک پانی کے تالاب کے اوپر لے گیا، پانی کے ڈھورے کے اوپر لے گیا. تو ادھر جا کے ایک کنارے پہ بٹھا کے اس کو دکھایا کہ اپنی تصویر پانی کے اندر دیکھ، میری تصویر بھی دیکھ. اس نے اپنی تصویر بھی دیکھی، اس بڈھے شیر کی بھی دیکھی. حیران ہو گیا کہ واقع شیر دونوں ہم ہیں، ہم کی شکل تو مل رہی ہے، کیا ہے اس کی زندگی ختم ہوئی پڑی ہے، کمزور ہے، میں نوجوان ہوں. ہاں یہ مسلمان کی حقیقت بیان کر رہا ہوں. ہم تو دلیر تھے، اسلام والے دلیر، جس کا نام سن کر کافر جو ہے ادھر پیچس کرنے لگ جاتا ہے، کافر جو ہے ادھر اس کی حالات بری ہو جاتی ہے. ہم کیوں کمزور ہو گئے، کیوں پست ہو گئے؟ کیا ہے دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں، دین پر چلنا لازمی ہے. تو جب تصویر دیکھی گئی تو اس کا ذہن اس کو بنایا نوجوان شیر کو، بابا یہ ہمارے کام ہے، ہم تو جنگل کے بادشاہ ہیں، یہ سارا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے پنجے میں ہے. جہاں شکار کریں، جہاں کچھ کریں ہمارے اختیار میں ہے. یہ سب جانور درندے ہم سے ڈرتے ہیں، تو کیسی بکریوں کے اندر گھوم رہا ہے. جب اس کا ذہن بنا تو اس نے خیر بات کہہ دیا. بکریوں کے مالک کو، جس نے اس کو پالا بڑا کیا، اس کو خیر بات کہہ کے سلام کہہ کے جنگل کے اندر آ گیا. بڈھے شیر نے اس کو سمجھایا کہ ابھی میری عمر گزری پڑی ہے، ابھی میں بادشاہت ختم کر بیٹھا ہوں، تو میرا گادی نشین بن، میرا ادھر آ کے نشین بن، سجادہ نشین جو ہے، میرے نظام کو پکڑ چلا. تو مسلمان کا یہی نظام تھا میرے دوستو. ہم شیر کے بچے تھے، ابھی چوٹیں کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، اللہ رسول کو بھول گئے ہیں. اللہ رسول کو یاد کرنا چاہیے، اللہ رسول کی رسی کو مضبوط پکڑنا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب سے بڑا نظام کلمے میں ہے. آپ کو آخر میں ایک عمل بتانا چاہتا ہوں، آپ اگر توجہ کریں، اس کو کرنے کی کوشش کریں. میں خود بھی انشاءاللہ کرتا ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی ہوئی ہے کہ عشاء کی نماز جو بندے پڑھتے ہیں ہاتھ اوپر کریں. جس کو عشاء کی نماز سومنی نماز نصیب تھی وہ ہاتھ اوپر کریں. میں پابند نہیں کرنا چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا ہاتھ اوپر کریں چلا لگائیں یہ 3 دن نکلے، نہ آپ کو عمل بتانا چاہتا ہوں. بالکل انشاءاللہ یاد کرو گے، ہاتھ اوپر کرو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ایک ہاتھ اوپر کرو، دایاں ہاتھ. سومنی نماز پڑھنے کے بعد فضول گفتگو نہیں کرنی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنے، کوئی اور چیز نہیں دیکھی، فحاشی نہیں دیکھنی. ہوتا نا معاشرے کے اندر حالات ہیں ایسے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چاہے جوان ہو، چاہے نوجوان ہو، کمزور ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، کیر بھی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جی بارگاہ میں تحیہ کر کے مولا میں نے 3 نمازیں پڑھی ہیں یا 4 نمازیں پڑھی ہیں یا 5 نمازیں پڑھی ہیں، آخر میں 24 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ جب اپنے بستر پر لیٹو تو بستر پر لیٹتے ہوئے 24 مرتبہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب یہ 24 دفعہ کلمہ پڑھ لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ارادہ تہیہ کر لو کہ مولا ہم 24 گھنٹے کھاتا بھی ہیں، پیتا بھی ہیں، گھومے بھی ہیں، کچہری بھی، ہمارے چھوٹے گناہ معاف فرما دے، صغیرہ گناہ معاف فرما دے، کبیرہ اپنی رحمت کا نظام ہے معاف فرما دے. تو 24 مرتبہ کلمہ پڑھنے کی عوض میں اللہ تبارک و تعالی 24 گھنٹوں کی نیکیوں لکھ دیتا ہے. یہ کلمے کا فائدہ ہے الحمدللہ. اگر اسی کلمے کے وسیلے سے آپ گناہوں سے توبہ کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ توبہ بھی قبول ہو جائے گی. ابھی ٹائم نہیں. آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ سناتا جس نے اپنے نوجوان لڑکے کو غافل کو سمجھایا، اس کی زندگی سنور گئی. تو میرے دوستو مختصر من جملہ مین پوائنٹ گفتگو ختم کرنے لگا ہوں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سویا کریں، اپنے دشمنوں کو معاف کر کے سویا کریں، تاکہ جو ہے اگر کسی دشمن کو معاف کر کے سوئیں گے
ہو سکتے ہیں موت آ جائے نیند کے عالم میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو صحب ایمان کر کے دنیا میں موت عطا فرمائے گا۔ اگر ایک بات، دوسری بات یہ ہے گناہ کو یاد کر کے گناہ کی معافی، توبہ استغفار کرنی، اپنے دشمن کو معاف کرنا، اور یہ ارادہ کرنا کہ مولا زندگی پھر دوبارہ نصیب ہوئی تو انشاءاللہ اچھے کام کروں گا، صبح کی نماز پڑھوں گا۔ جب صبح کی نماز کا ارادہ کر کے سوئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات کی نیکیوں لکھنے کا اپنے فرشتوں کو حکم فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل توفیق نصیب فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہیں دوستاں سنتا دا کریں، سنتا دا کریں۔